بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈس کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب المیہ مشرقی پاکستان جلد دوم، ترتیب و تدوین رئیس امروہوی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ تو آئیے سنتے ہیں المیہ مشرقی پاکستان جلد دوم کا پہلا حصہ۔ المیہ مشرقی پاکستان جلد دوم، ترتیب و تدوین رئیس امروہوی، پیشکش رئیس اکیڈمی، مرتب رئیس امروہوی، کتابت سید شوکت حسین رضوی، اہتمام حافظ محمد یوسف، ناظم طباعت آغاز پرنٹر کراچی، جلد دوم 1974۔ حدیث خوں نمیدانم حدیث نامہ چوں است، ہمیدانم کہ عنوانش بخوں است۔ المیہ مشرقی پاکستان حصہ اول کی اشاعت یعنی اپریل 1974 کو آج 14 جولائی کو 3.5 مہینے گزر گئے ہیں۔ جلد دوم ترتیب و کتاب کی حد تک مکمل ہے۔ یہ کتابت شدہ مسودہ طباعت کے لیے کب بھیجا جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اپریل سے اب تک بر کوچک کے تینوں ملکوں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان بر کوچک الف بے پے میں بہت سے ناخوش کن واقعات پیش آ چکے ہیں۔ این پاکستان کے صحن یعنی راجستھان میں انڈیا کا ایٹمی دھماکہ، وزیر اعظم پاکستان مبہم دورہ بنگلہ دیش، بنگلہ اور پاکستان کے درمیان اثاثوں کے تعین کا مطالبہ، اور بنگلہ دیش میں گھرے ہوئے 4 لاکھ پاکستانیوں یعنی غیر بنگالیوں کی واپسی یعنی تبادلہ آبادی کا التوا۔ ان تمام معاملات نے مفاہمت کے افق کو گرد آلود کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اندھیروں میں گھر گئے ہیں، کہیں کوئی شعاع امید نظر نہیں آتی۔ ہماری تو ساری عمر اسی مایوسی میں گزر گئی۔ جب سے ہوش سنبھالا، بر کوچک کو زبردست سیاسی کشمکش اور مختلف گروہوں کے تصادم میں مبتلا پایا۔ آزاد ہندوستان اور خود مختار پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یقین تھا کہ اب فرقہ وارانہ یا بین الاقوامی امن قائم ہو جائے گا، اور ہندوستان و پاکستان 2 برادر ملکوں کی طرح بین الاقوامی امور اور معاملات میں سرگرم حصہ لے کر انسانیت کی مادی، ذہنی اور روحانی ترقی میں اضافہ کریں گے۔ یہ امید 1947 ہی میں دم توڑ گئی تھی۔ اب ہماری نظریں پاکستان کے مستقبل کی طرف مرکوز تھی۔ یہاں ایک فارسی کا مصرع ہے اور اس کے بعد لکھا ہے، لیکن قیام پاکستان کے ساتھ ہی اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ بھی فارسی کا ایک مصرع ہے۔ محسوس یہ ہوا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کی جغرافیائی مسافت ہی حائل نہیں، بلکہ دونوں خطوں کے سیاسی مزاج، اجتماعی شعور، معاشی تقاضوں اور نفسیاتی میلانات میں بھی بادل مشرقین ہے۔ آئندہ کیا ہوگا؟ ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان انجام کار کس قسم کے تعلقات قائم ہوں گے؟ کون ہے جو اس سلسلے میں کوئی پیش گوئی کر سکے؟ المیہ مشرقی پاکستان کی پہلی جلد آپ کی نظر سے گزر چکی ہے۔ زیر نظر جلد اس حدیث خوں کے دوسرے باب پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں پاکستان کے سرکردہ جنگی قیدیوں اور بنگلہ دیش کے بعض اسیران بلا کے خطوط کے اقتباسات پیش کیے گئے ہیں، اور پھر چشم دید کے عنوان سے مظلومین بنگلہ دیش کے بیانات نقل کیے گئے ہیں۔ مارچ 1971 سے اب تک میں مشرقی پاکستان کے انقلابات میں ذہنی طور پر ملوث ہوں۔ بے شک میرا جسم زخموں سے محفوظ رہا ہے، لیکن میری روح میں وہ تمام گولیاں پیوست ہو چکی ہیں جو بنگال کے بے بس عوام پر چلائی گئی۔ میرے قلب پر وہ تمام بھالے اور نیزے اور داؤ اور تلواریں اور لاٹھیاں برس چکی ہیں جو ان خونکچا بلووں میں ہزاروں لاکھوں کا صفایا کر چکی ہیں۔ میں بھی اپنے آپ کو شہدائے بنگال میں تصور کرتا ہوں جب انہیں جسمانی طور پر قتل کیا جا رہا تھا۔ یہاں میری روح پر شہادت کا عالم طاری تھا اور طاری ہے۔ ہم ہر مقتول کے عزادار ہیں، وہ بنگالی ہو یا بہاری، اردو بولنے والا ہو یا بنگلہ بولنے والا۔ میں نے 1947 کے فسادات بھی دیکھے ہیں۔ دیکھے کیا ہیں؟ میں تقسیم بر کوچک کے مقتولین کی مسخ شدہ لاشوں کو پھلانگ کر پاکستان آیا تھا۔
ہم سمجھتے تھے کہ تقسیم سے قبل اور اس کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جس بے دردی کے ساتھ انسان نے انسانیت کا خون بہایا ہے، مستقبل میں اس کی مثال نہ مل سکے گی۔ جس طرح ماضی ان مثالوں کے اعادے سے قاصر ہے، ہم غلط سمجھتے تھے۔ پورب بنگال یا ایسٹ پاکستان اور اب بنگلہ دیش میں مسلمانوں نے جس شقاوت قلب کے ساتھ مسلمانوں کا گلا کاٹا ہے، تاریخ انسانی کا کوئی دور اس کی نظیر نہ پیش کر سکے گا۔ ان واقعات کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، کیا سچ مچ بنگال کی ساری آبادی پاگل ہو گئی تھی؟ یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ بنگالی عوام کے احساس کمتری نے رفتہ رفتہ ایک مہیب کوہ آتش فشاں کی شکل اختیار کر لی، اور 25 برس سے نفرت، خوف اور کمتری کے انتقام طلب احساسات کا جو لاوا روحوں میں کھول رہا تھا، وہ اس دھماکے کے ساتھ پھٹا کہ دنیا لرز اٹھی۔ میں نے یہ مجموعے اس لیے مرتب نہیں کیے کہ نفرت و انتقام کے نقوش کو جاویداں بنا دیا جائے۔ وقت ہر زخم کو منتمل کر دیتا ہے۔ 10 سال کے بعد ان تمام حوادث کی تلخیاں بہت حد تک زائل ہو جائیں گی۔ جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، پشیمانی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر ندامت شقاوت پر غالب آ جائے گی۔ آخر حیوانیت کی گرد و غبار سے انسانی مجدد شرف کا سورج طلوع ہوگا، اور یقین کیجئے کہ ذہنوں کے افق پر اجالا پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی خوش فہمی نہیں، حقیقت پسندی ہے۔ قومیں ہمیشہ نفرتوں پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بڑے کوچک کے لوگ انجام کار محسوس کر لیں گے کہ وہ بہکے ہوئے تھے، انہیں بہکایا گیا تھا۔ وہ بھٹکے ہوئے تھے، انہیں بھٹکایا گیا تھا۔ آپ ان مجموعوں کو جتنی بار پڑھیں گے، اتنا ہی عبرت و بصیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آفت جتنی بڑی ہوگی، اسی تناسب سے روح میں طاقت پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ، رئیس امروہوی۔